أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ ہمیں مسلمانوں کو اتنا گھمنڈ دے دیا کہ آج ہم جو مرضی زبان سے کریں، آنکھوں سے کریں، کانوں سے کریں، شیطان کہتا ہے تو کیونکہ مسلمان ہے اس لیے تو بخشا جائے گا۔ اب میں تمہیں مثال دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیچھے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اے معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جو بہت ضروری بات ہوتی نا آپ اس کو اس انداز سے بیان کرتے۔ میں نے عرض کی غلام حاضر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ خاموش۔ چند قدم چلنے کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اے معاذ، قربان ہو میرے ماں باپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے، کیا تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول اللہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر خاموش۔ پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، پھر یہی اے معاذ حاضر جناب، بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہوگی۔ میں خوشی سے اچھلا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھیوں کو یہ بات بتا دوں؟ آپ نے فرمایا نہ، وہ اسی پہ تکیہ کر لیں گے۔ اگر مجھ کو کتمان علم کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو دل میں لے کر مر جاتا، کیونکہ آگے علم پھیلانا تو فرض ہے نا۔ اچھا، اب دوسرا پہلو، صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ ہم سے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے فکر ہوئی کہ دشمن داری ہے، یہودی ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، بغیر بتائے آپ چلے گئے ہیں۔ تو میں اٹھا آپ کو دیکھنے کے لیے، تو سامنے ایک باغ تھا۔ باغ کے اندر راستہ تو اس کا دوسری طرف تھا، مگر اس میں ایک گول گڑھا سا بنا ہوا تھا جس میں سے جانور گزر سکتا ہے۔ تو میں نے اس جانور کے انداز سے اس میں گھسایا، یعنی کہ ایسے چل کے گیا کہ لیٹ نہ ہو جائے نا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آہٹ محسوس کی تو مجھے فرمایا آ جاؤ ابو ہریرہ میرے پاس آ جاؤ۔ جیسے ہی میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 جوتے اتارے، 2 ہی پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ جوتے لے جاؤ۔ سنت تھی، سنت، جو سب سے پہلے بندہ تجھ کو ملے اس کو کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جوتے اٹھائے، پھر اسی طرح جیسے میں گیا تھا اسی طرح میں واپس آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ میں نے کھڑا ہوا، سلام کیا، ان کو جوتے دکھائے۔ سنت ہوگی نا کہ یہ بات میری نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میں نے منوان جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح میں نے عمر کو کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا نہ سنا میرے سینے پر مکہ مار کے مجھے دور پھینکا، میں رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ عمر کیوں مار رہے ہو اس کو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق کہا، مگر لوگ اسی پہ تکیہ کر لیں گے۔ آج علماء سو نے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا چوری کرو، ڈاکے مارو، زنا کرو، چھوٹی بچیوں کی عزتیں لوٹو، دودھ میں پانی پلاؤ، جو مرضی کرو، اس کے گھر پہ قبضہ کرو، اس کی زمین پہ قبضہ کرو، جو مرضی کرو۔
لا الہ الا اللہ تم نے پڑھ لیا تم جنت میں چلے گئے۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا کے اندر اگر خیانت ہے تو مسلمان کر رہے ہیں، مزدور کی مزدوری نہیں دے رہا پوری، دودھ میں ملاوٹ یہ کر رہا ہے، اتنا دلیر ہوا ہے کہ دلیری سے رشوت مانگ رہا ہے، کام نہیں کرتا، کہتا 1000 روپیہ لوں گا، آپ نہ دے کر دیکھیں، آپ اس کے بڑے کو شکایت کریں، وہ اپنے بڑے کو مجبور کر دیتا ہے کہ نہیں ہوتا سر کام، رول کے رکھ دیتا ہے، رول کے۔ پھر اللہ تم مجھ پر جب ہم یہ زیادتی کرتے ہیں، پھر ہمارا حشر یہ جنوں کے ساتھ ہوتا ہے، جراثیموں کے ساتھ ہوتا ہے، بارشوں کے ساتھ ہوتا ہے، دھوپوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب پانی چاہتے ہو اس وقت پانی نہیں دیتا، جب دھوپ چاہتے ہو اس وقت پانی برسا کے تمہاری فصلیں برباد کر دیتا ہے نہیں ایسا؟ ہے نا؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھو، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ لا الہ الا اللہ، تو الہ ہے۔ الہ کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، مارنے والے کو، عزت دینے والے کو، ذلیل کرنے والے کو، اولاد دینے والے کو، نہ دینے والے کو، بیٹی بیٹا دونوں دینے والے کو، شفا دینے والے کو، اس کو کہتے ہیں الہ۔ کون ہے الہ؟ اللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، تھے نہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں۔ کیسے مانوں گا؟ مانتے تو سارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں کہ یہ رسول ہے، یہودی کہتے ہیں غلطی سے جبرائیل نے بنا دیا، ہے نا؟ مانتے تو ہیں نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں ہے اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا اسلام ہے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو گے تو اسلام میں ہو، اللہ کو مانو گے تو اسلام نہیں۔ کفر بھی مانتا ہے اللہ کو، ہندو بھی مانتا ہے، عیسائی یہودی بھی مانتے ہیں، جتنے مذاہب ہیں۔ اللہ کی جو مانے گا، اللہ کی ماننا کیا ہے؟ محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کا رب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے فقط اللہ کی۔ تو اللہ یار اتنا کمزور ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، نوٹ بھی ہو رہا ہے، اس کے باوجود میں اتنا دلیر ہوں کہ جو میرے دل میں آتا ہے میں کر رہا ہوں، ابہام میں باتیں کر رہا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں چند ٹکوں کی خاطر، کہ جیسے اوے بے وقوف تو دھوکہ نہیں دے رہا، تو دھوکے میں آ رہا ہے، تو آج 10-50 لاکھ کما لے گا کسی کو دھوکہ دے کر، اللہ کی قسم تیرا ایسا مروڑی کر کے وہ نکالے گا، تیری نسلیں یاد کریں گی۔ ہم دیکھتے ہیں اربوں خربوں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم خربوں پتی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں، آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی دولتوں کا، تو گھر ایسے لگتے ہیں کہ میں دل کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر میں ان کا کمپیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ، جھگی والوں کے ساتھ، سب سے زیادہ سکھی وہ، مٹی میں کھیلتے ہنستے کہہ کے لگا رہے ہیں، ان کی جھگیوں سے خوشی آ رہی ہے، تو وہاں مردار پڑے ہوئے، مردار، بیوی ادھر پہ، بچہ ادھر پہ آیا، خامد ادھر گیا ہوا ہے، 6 بچے، 6 کوئی کم تو کوئی پم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور محل ایسے باہر سے دیکھنے والا کہتا ہے کیا بات ہے، بڑا ہی اللہ اتے اللہ دا فضل ہے، اندر بڑھ کے دیکھ رہا فضل، وہ کہتا ہے یا اللہ سب کچھ لے لا، اے میرے بچے نے ٹھیک کر دے، مینوں سکون دے دے۔ میں ایک اتنے بڑے عربی کے گھر میں گیا، میرے ایک بچوں کی طرح ہیں، بہت اللہ نے اس کو دنیا میں عزت دی ہوئی ہے، مجھے کہنے لگے شیخ وہ ایک عربی ہے، بڑا ہی اچھا ہے، فلاں محکمے کا سربراہ ہے، تو اس کا یہ معاملہ چلتے ہیں۔ یقین جانے کہتا ہے کہ 8-9 سال سے میں ان کے مہمان خانے میں بیٹھ سکتا ہوں، جیسے ہی میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں تو اندر سے چیخ پکار میری بیوی مجھے گالی شروع کر دیتی ہے۔ 8-9 سالوں سے یہ حال ہے میرا، کہتا بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، پاؤں رکھتا ہوں میری بیوی کو ایک دم دورہ پڑ جاتا ہے،
اور آپ محل دیکھیں، آپ کا تصور آپ نے جم کے نہ دیکھا ہو، پنجابی کہتے ہیں نا، ایسا اس کے گھر میں چیزیں، وہ پکڑ کو آئے تو پھر یہ نہیں ہے کہ اٹا ہی مار دا اتوں، وہ پھر آدمی کو خوف، آج کہتے ہیں نا یار ہر بندہ نفسیاتی مریض ہوا ہے نا، ہر بندہ نفسیاتی مریض ہے۔ نفسیات کس کو کہتے ہیں؟ وسوسے ڈالنے کو، وسوسے آ رہے ہیں نا، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، اور ساری دنیا سے زیادہ پاکستان میں ڈپریشن کی گولیاں بک رہی، ہاں جی، نیند نہیں، اور یار اپنی اصلاح کر لے، سلفی اپنی اصلاح کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کیوں کسی کو چھیڑتا ہے؟ کیوں کسی کے مال کی طرف دیکھتا ہے؟ ڈر جا، مت دھوکہ دے، کوئی زبان سے دھوکہ دے رہا ہے، کوئی ہاتھوں سے دھوکہ دے رہا ہے، سیدھی بات کر، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تو اتنی چیز نہیں ہے جو تجھے منہ میں ڈال لے گا، رب کائنات والا تجھے گارنٹی دیتا، تو سیدھی بات کر۔